اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر دین کی ایک خصلت نمایاں خوبی ہوتی ہے اور اسلام کی خصلت حیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اقوال: حسد کرنے والا موت سے پہلے مر جاتا ہے۔ عقل مند کی پہچان کم گوئی ہے۔ قلب پر اکثر مصیبتیں آنکھ کے راستے آتی ہیں۔ اشخاص کو حق سے پہچانو، حق کو اشخاص سے نہیں۔ علم بغیر عمل کے بیکار سا ہے اور عمل بغیر علم کے بیمار سا ہے۔ برے لوگوں کی ہم نشینی سے تنہائی بہتر ہے۔ گلے شکوے سے زبان بند رکھو، راحت نصیب ہوگی۔ مصیبت کی جڑ کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اقوال: ایک شخص کی بربادی اور ہلاکت کی حد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ اپنی خواہش کو دین پر مقدم رکھنے لگے۔ منہ پر تعریف ذبح کرنے کے مترادف ہے۔ گناہ کو ترک کر دینا گناہ کی تکلیف سے زیادہ آسان ہے۔ ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ فوراً کی جائے۔ فتح امید سے نہیں، علم اور خدا پر اعتماد سے حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص راز پوشیدہ رکھتا ہے وہ گویا کہ اپنی سلامتی کو اپنے قبضے میں رکھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اقوال: آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا، میانہ چال چلنا ایمان کی نشانی ہے۔ دنیا کے طالب لوگوں کو خدا اتنا ہی دیتا ہے جتنا اللہ نے ان کے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ غلط جگہ مال و دولت خرچ کرنا نعمت کی ناشکری ہے۔ تنگ دستی پر صبر کرنے سے خدا کی طرف سے فراخ دستی حاصل ہوتی ہے۔ نادار کا 1 درہم صدقہ بہتر ہے دولت مند کے 1,00,000 درہم صدقہ سے۔ نعمت و عافیت کے ہوتے ہوئے زیادہ طلب کرنا بھی شکوہ ہے۔ دولت فرعونوں کا ورثہ ہے اور علم انبیاء کرام کا عطیہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال: جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو انسان دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اللہ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ مجھے اس شخص کے حال پر تعجب ہوتا ہے جو استغفار کی طاقت رکھتا ہے اور پھر بھی رحمت خدا سے مایوس ہو جاتا ہے۔ محبت کا حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ معافی سب سے اچھا انتقام ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ظلم کرنے سے ڈرو کیونکہ مظلوم کی پکار سب سے پہلے عرش پہ جاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا جسے تباہ کرنا چاہتا ہے اسے عیش و عشرت میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، میں تمہیں نہ تو دل سے اور نہ ہی دماغ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ دل رک بھی سکتا ہے اور دماغ بھول بھی سکتا ہے۔ میں تمہیں اپنی روح سے محبت کرتا ہوں جو نہ رکتی ہے نہ بھولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ مولانا رومی۔ حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ کوئی مرد کسی لڑکی کو پڑھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر پڑھانے والا بایزید بستامی ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، جس جگہ پڑھایا جائے وہ بیت اللہ ہو، جو کچھ پڑھایا جائے وہ اللہ کا کلام ہو، پھر بھی اجازت نہیں۔ آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ حضرت واصف علی واصف۔ خاک سے بنے انسان میں اگر خاکساری اور عاجزی نہیں تو اس کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ شیخ سعدی۔ کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے حاصل نہیں کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ شیخ سعدی۔ زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر فتح پانا ہے۔ اگر نفس نے دل پر فتح پائی تو سمجھو کہ وہ دل مردہ ہے۔ ارسطو۔ اس دنیا میں سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ۔ یہی میری زندگی کی آخری دریافت ہے۔ مولانا وحید الدین خان۔ ایمان اور حیا 2 ایسے پرندے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک اڑ جائے تو دوسرا خود ہی اڑ جاتا ہے۔ ابن العربی۔ اچھا کام شروع کرنا انسان کا کام ہے اور تکمیل خدا کا۔ حضرت عبد القادر جیلانی۔ اقوال زریم حضرت مالک بن دینار۔ 3 عادتوں کو 3 عادتوں سے تبدیل کر لو تاکہ مؤمنین کاملین میں شامل ہو جاؤ۔ تکبر کو تواضع سے، حرص کو قناعت سے، حسد کو خیر خواہی سے تبدیل کر لو۔
میں نے کسی آسمانی کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو عالم اپنے علم سے دنیا طلب کرے اس کی ادنیٰ سزا یہ ہے کہ میں اسے اپنی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتا ہوں۔ جو یہ گمان رکھتا ہو کہ وہ لوگوں کی باتوں سے محفوظ رہے گا تو وہ دیوانہ ہے، کیونکہ لوگوں نے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ ثالث و ثلاثہ یعنی تین میں سے کا تیسرا ہے، اور ہمارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہا کہ وہ ساحر و مجنون ہے، تو اس کے بعد کسی اور کے متعلق کیا رہ جاتا ہے؟ لوگوں کی باتیں تو پتھروں چٹانوں کی مانند ہیں، چاہو تو انہیں اپنی کمر پر لاد کر اپنی کمر ہی توڑ ڈالو اور یوں انہیں اپنے قدموں تلے رکھ کر ان سے اپنے لیے بلندی پر پہنچنے کے لیے پل بنا ڈالو۔ امام شافعی۔ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ امام غزالی رحمہ اللہ کے اقوال: دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور مسافر کو ہر حالت میں کسی چیز اور جگہ سے دل بستگی نہیں ہونی چاہیے۔ مجلس کے اندر بیٹھ کر قریب تر لوگوں کی مزاج پرسی کرو۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان اور صدقے سے بہتر عمل ہے۔ جس کا لباس ہلکا اور باریک ہوگا اس کا دین بھی ضعیف ہوگا۔ تمسخر اکثر قطع دوستی، دل شکنی اور دشمنی کا باعث بنتے ہیں۔ تنگ دست قرضدار کو مہلت دینا رحمت الہی کو جوش میں لاتا ہے۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب وہ انسان کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا جاتا ہے۔ جس قوم میں غدار پیدا ہونے لگیں تو اس قوم کے مضبوط قلعے بھی گھروندے ثابت ہوتے ہیں۔ ٹیپو سلطان۔ اے دنیا والو، تمہیں بیوی بچوں پر تو صبر نہیں آتا، مگر اللہ تعالیٰ پر کیسے صبر آ جاتا ہے؟ ذکر کیے بغیر کیسے نیند آ جاتی ہے؟ آپ عشق کا سبق درس محبت مچھلیوں سے سیکھیے۔ مچھلی جہاں بھی ہوگی وہاں پانی ضرور ہوگا۔ اگر بغیر پانی کے کہیں مچھلی نظر آئے تو سمجھ لو کہ مردہ ہے۔ مومن کی شان بھی یہی ہے کہ جہاں بھی رہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے اور اللہ کی محبت کا دریائے قرب اپنے ساتھ رکھے۔ عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ۔ کثرت شکر اور کثرت دعا کو اپنا دستور زندگی بنائیں۔ تعلق مع اللہ کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ وفقنا اللہ تعالی و ایاکم۔ مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم۔ عبدالستار ایدھی کہتے ہیں، لوگوں نے علم تو سیکھ لیا ہے مگر انسانیت نہ سیکھی۔ قوتوں کا اصول ہے کہ جس کی وجہ سے چیزیں سمندر میں ڈوبنے کے بعد ایک خاص گہرائی کے نیچے نہیں جا سکتی، لیکن کمینگی کے سمندر میں ڈوبنے کی کوئی انتہا نہیں۔ بدقسمت ہے وہ حساس نوجوان جو محسوس زیادہ کرتا ہے اور سمجھتا کم ہے۔ خوبصورتی علم و ادب سے حاصل ہوتی ہے، لباس سے نہیں۔ خلیل جبران۔ جسے خود پر اعتماد ہوتا ہے وہ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں ہوتا۔ فرینکلن۔ محفل میں اپنی خامیاں بیان مت کریں، آپ کے جاتے ہی یہ کام ہو جائے گا۔ ایڈیسن۔ لہجہ لفظ کا ڈی این اے ہے جس سے نظر کا فطور، نیت کا کھوٹ اور دل کا چور پکڑا جاتا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں کہ محبت یک طرفہ ہو سکتی ہے، سمجھوتا بھی یک طرفہ ہو سکتا ہے، لیکن عزت دو طرفہ چیز ہے، یہ یک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ہے، لیکن کان میں کوئی زہر گھول دے اس کا کوئی علاج نہیں۔ اشفاق احمد۔